آپ کا ہوسٹ عابد خان NB نیوز سے آج ایک معاہدہ ہوا ایٹمی بجلی گھر کی دیکھ بھال بھارت کے سپرد کر دی گئی۔ اس سلسلے میں نے دعوت دی ہے جناب عظیم چودھری صاحب جو ہمارے سینئر صحافی ہیں، اور دوسرے مظہر حسین صاحب یہ بھی ہمارے سینئر صحافی ہیں۔ ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے اور اس سلسلے میں پاکستان کی کیا پوزیشن ہوگی۔ جو میرا سوال ہے جناب عظیم چودھری صاحب سے وہ یہ کہ جو ایٹمی بجلی گھر بھارت کے سپرد کیا گیا، کیا یہ اقدام پاکستان کے لیے حیران کن نہیں ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ جی السلام علیکم ناظرین۔ وہ ایک گانا ہے جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا، ہمارے ساتھ وہی ہو رہا ہے۔ ہم لوگ بجلی کے ریٹس، پانی کے ریٹس، گیس کے ریٹس، ان پہ ہی لڑے جا رہے ہیں۔ یا فلاں نے جلسہ کر دیا، فلاں نے کہا میں تجھے مار دوں گا، تجھے پکڑ لوں گا، فلاں کہہ رہا ہے تیرے پیچھے وہ ہے، تیرے آگے وہ ہے۔ تو ہم لوگ اسی دوڑ میں ہیں، ہم لوگ اپنے کاموں پہ توجہ نہیں دے رہے۔ اور اس وقت دیکھیں کہ بھارت اس وقت کہاں کھڑا ہے۔ اس نے UAE کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ ان کے جو بجلی گھر ہے ایٹمی، اس کی دیکھ ریکھ اور اس کی آپریشنل جو ساری کام ہے وہ کرے گا۔ تو یہ ایک حیران کن بات ہے ہمارے لوگوں کے لیے کہ یہ ہمارا اسلامی ملک ہے، جنہیں چاہیے کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، جب مشکل پڑتی ہے تو ہر بندہ پاکستان کیوں نہیں لڑ رہا، اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں لڑ رہا، ادھر کیوں نہیں جا رہا، ادھر کیوں نہیں جا رہا۔ تو کیا ہم صرف وہ لڑائی کے لیے ہیں؟ جب وہ کوئی بینیفٹ ہوتا ہے، جب کسی قسم کا کوئی فائدہ دینا ہوتا ہے تو یہ ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہیں۔ کیا اس وقت پاکستان غائب ہو جاتا ہے نقشے سے، یا اس کا نام ان کے ذہنوں میں نہیں آتا؟ تو کیا اس کی جو سیکورٹی ہے وہ پاکستان نہیں دے سکتا تھا، یا اس کو آپریشنل نہیں کر سکتا تھا پاکستان؟ اس کے علاوہ انڈیا نے کافی معاہدے کیے ہیں۔ انہوں نے ابو ظبی نیشنل آئل کمپنی اور انڈین آئل کارپوریشن لمیٹڈ کمپنی کے درمیان بھی معاہدہ طے پایا ہے۔ یعنی کہ ان کے جو شیخ صاحب ہیں، شیخ خالد بن محمد زید، خود انڈیا گئے ہیں اور پلیٹ میں رکھ کے ان کو یہ سہولتیں دے کر آئے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک عجیب بات ہے، ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان بھائی بھائی ہیں، کیا صرف ہم آپس میں کہنے کے لیے بھائی ہیں، یا اپنے کاموں کے لیے بھی بھائی ہیں؟ بھائی وہ ہوتا ہے جو دوسرے بھائی کو مشکل میں اٹھا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ تو کیا یہ ہم وہ بھائی ہیں جو مشکل میں گرے بھائی کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ جی میں یہی کچھ آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں۔ مزید یقیناً آپ کا تجزیہ کچھ درست ہے، مگر یہ ہے کہ یہ ہمارے دوسرے صحافی ہیں مظہر حسین صاحب، ان سے پتہ کریں کہ کیا مظہر صاحب آپ بتائیں کہ جو ایٹمی بجلی گھر بھارت کے سپرد کیا گئے ہیں، اور کیا یہ پاکستان کے لیے حیران کن نہیں ہے؟ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی، بھارت دنیا کے لیے، پوری دنیا کے ممالک کے لیے ایک بہت بڑی منڈی ہے۔ اس کی معیشت بھی پوری دنیا میں تیسرے نمبر پہ مضبوط جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھارت کی جمہوری لحاظ سے ایک بہت بڑا ملک ہے، اور وہاں کی جو جمہوریت ہے وہ مضبوط ہے، حکومت مضبوط ہے، اور دنیا کا ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ ہم بھارت میں وہاں کاروبار کریں اور اپنا بزنس کو آگے بڑھائیں۔ پاکستان میں ہر ملک کے سرمایہ کاروں کی کوشش رہی ہے کہ پاکستان سرمایہ کاری کریں، مگر پاکستان میں سیاسی عدم استحکام، معاشی عدم استحکام کی وجہ سے یہاں پہ کاروباری حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں رہتے۔ تو کون چاہے گا کہ وہ اپنی سرمایہ جو ہے وہ ڈبو دے پاکستان میں سرمایہ کاری کر کے؟ یہی وجہ ہے کہ ہر ملک جو ہے وہ بھارت کو ترجیح دیتا ہے کہ اس خطے میں بھارت کے ساتھ سرمایہ کاری کی جائے، وہاں پہ کاروبار چلایا جائے۔ دیکھیں، جہاں تک یہ جوہری توانائی کے معاہدے کی بھارت کے ساتھ عرب امارات کی بات ہے، تو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے جی کہ ہم اسلامی ممالک ہیں، یہ عرب امارات، سعودی عرب، مگر جب بھی کاروبار کی بات کرنی ہوتی ہے تو یہ سعودی عرب اور عرب امارات بڑے بڑے معاہدے انڈیا کے ساتھ ہی جا کرتے ہیں۔ ہمارے سیاسی عدم استحکام اور یہاں پہ کاروباری حالات کی وجہ سے اب پاکستان کے جو حالات ہیں، کوئی بھی ادھر کاروبار کے لیے منہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بہت شکریہ مظہر صاحب۔ اب عظیم چودھری صاحب، میں آپ سے آخری سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ کی رائے میں یہ کیا مطلب ہونا چاہیے کہ ہم لوگ کس طرح اس کے لیے احتجاج کریں کہ یہ جو بھی چیز ہوئی ہے یہ مطلب نہیں ہونی چاہیے تھی؟ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں عابد خان صاحب، میں اس کے متعلق یہ کہوں گا کہ ہم احتجاج نہ کریں، اپنے اندر قابلیت پیدا کریں۔ کیا وجہ ہے کہ وہ ادھر گئے ہیں، ہمارے پاس نہیں آئے؟ ہم ان کے اسلامی بھائی ہیں،
ہمارا بھی ملک ہے, ہم ایٹمی ملک ہیں, ہمارے پاس بھی کافی اچھی طاقت ہے, ہمارے پاس مین پاور ہے, سارا کچھ ہے, پر ہمارے اندر خامی کیا ہے؟ کیوں وہ ہم سے لوگ کنارہ کرتے ہیں, کیوں ہماری طرف نہیں آنا چاہ رہے؟ ہماری خامیاں کیا ہیں؟ ہم ان خامیوں پہ قابو ڈالیں اور اپنے آپ کو بہتر کریں. یہ جو اتنا, کیا ہم مین پاور ان کو نہیں دے سکتے تھے؟ دے سکتے تھے, پر انہیں ٹرسٹ کیوں نہیں ہے ہم پہ؟ کیا یہ اس ٹرسٹ کی کمی کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر کس چیز کی خامی آ چکی ہے؟ کیا چیز اس کو بحال کرے گی؟ ہماری ان کے ساتھ ڈائلاگ ہونے چاہیے, سفارتی ایک بات چیت ہونی چاہیے, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ اسلامی ملک ہے, یہ ہمارا بھائی ہے, اس کو ہمارے اس قدم سے تکلیف ہوئی ہے, اور یہ جو ہم سہولتیں یا اپنا پیسہ دوسرے ملکوں کو دے رہے ہیں, جو فائدے دوسرے ملکوں کو دے رہے ہیں, وہ یہ کام آسانی سے کر سکتے تھے. تو اس میں کیا وجہ کیا ہے؟ ہم احتجاج نہیں, ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں, اور دنیا کی کمی نہیں ہے, چلیں اس نے یو اے ای نے آپ کے ساتھ تعاون نہیں کیا, پوری دنیا پڑی ہے, پر یہ سوچنا چاہیے. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار اس کا تو بھائی اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتا, تو ہم کیا تعاون کریں؟ دوسرے ملکوں کا تاثر یہ آ جاتا ہے, کئی جگہوں پہ یہ تاثر آ جاتا ہے, ہم گھروں میں یہ تاثر آ جاتا ہے. تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. احتجاج سے بات نہیں چلے گی, ہمارا کون سا ان پہ حق ہے؟ وہ اپنی مرضی کے بندے ہیں, ان کا اپنا ملک ہے, میری مرضی میرا ملک, وہ جیسے مرضی اس کو چلائیں. تو ہمیں اس قابل بنانا ہے. مظہر صاحب, آپ سے بھی دوسرا آخری سوال ہے میرا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سلسلے میں ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے, اور ہمیں کس قسم کے اقدامات کرنے چاہیے جس کی وجہ سے ہم لوگ اپنی شناخت کو بڑھا سکیں؟ دیکھیں جی, ہمارے حکومت جو ہے نا, اس کو چاہیے کہ ملک میں استحکام پیدا کریں, کاروباری استحکام ہو, معاشی استحکام ہو, سیاسی استحکام ہو, تاکہ جو بین الاقوامی سرمایہ کار ہیں وہ پاکستان کی طرف راغب ہوں. ان کو پتہ ہو یار ہمارا سرمایہ جو ہے ادھر محفوظ ہے, یہاں ہمارا سرمایہ ڈوبے گا نہیں. لیکن جب ملک میں استحکام ہوگا تو ہر ملک چاہے گا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کی جائے, کیونکہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے بہت موقع ہیں. پاکستان میں کوئی ایک جگہ نہیں ہے, یہاں پہ دیکھیں پہاڑوں میں کوئلہ نکل رہا ہے, معدنیات کے بڑے ذخائر ہیں. آخر میں یہی کہوں گا کہ پاکستان میں عدم استحکام کی وجہ سے ہمارے جو جتنے بھی ہیں معاہدے وہ کم ہو رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ملک میں ایک سیاسی انتشار کو ختم کر کے عدم استحکام لے کر آئیں, تاکہ ہماری حکومت بھی صحیح چل سکے اور ہم لوگ پہ اعتماد بھی یہ دنیا کر سکے کہ ہم پاکستان ہیں, ہم پاکستانی قوم ہیں, مسلمان ہیں. بہت شکریہ آپ کا بھی عظیم چودھری صاحب, اور مظہر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. پروگرام کے لیے خدا حافظ, السلام علیکم.